اس مکتوب میں جہاں کی عربی عبارت وغیرہ آئی، اکیلے اس کے ترجمے پر وہ اکتفا کی گئی ہے، عربی عبارت نہیں پڑھی گئی جہاں تک ہو سکتا۔ یہ مکتوب بنام حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم از مولانا ابو محمد پالنپوری۔ انہوں نے مکتوب لکھا تھا مولانا ابراہیم صاحب دیولہ صاحب۔ یہ مکتوب کتابی شکل چسنوں میں آڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ وجہ تعمیم: تبلیغی جماعت میں درآئی اغلاط کی اصلاح کے لیے اکابر علماء دیوبند شروع سے توجہ دلاتے رہے ہیں، لیکن ان اکابر کی باتوں پر توجہ نہ دینے اور روز بروز ان اغلاط کے جڑ پکڑنے کی وجہ سے شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری مدد اللہ علی جیسے ذیل القدر عالم دین یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ جماعت کے عوام خاص آنا والا غیر کے زعم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پس جب بات خاص تک محدود نہیں رہی تو قضیہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ غلف الدین صفحہ 20۔ حضرت مفتی صاحب کے صاف اعلان کے باوجود بندہ ناچیز نے اکابر اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے براہ راست حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم عالیہ تک ایک مکتوب ارسال کیا تھا، اور یہ مکتوب تبلیغی مرکز نیرول کے اہم رکن حضرت جناب مولانا عثمان صاحب بیلون پالنپوری کے واسطے پہنچایا تھا، لیکن قاصد صاحب نے پھر تک پہنچانے کے بجائے خود ہی پڑھ کر ایک آڈیو ریکارڈ کر کے جواب دے دیا۔ جواب کیا تھا؟ پس دھمکیاں بیجا قیل و قال خط میں لکھی گئی باتوں سے مکمل پہلو تہی مکتوب میں درج ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ دیگر شورا کے ذمہ داروں تک بھی یہ خط پہنچایا تھا، لیکن کافی انتظار کے باوجود کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مجبوراً دیانتاً حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے عام کیا جا رہا ہے۔ حضرات علماء کرام سے خصوصی توجہ کی درخواست ہے۔ ابو محمد پالنپوری غفر اللہ۔ 4 صفر 1441 ہجری، 4 اکتوبر 2019۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہ خط پڑھ رہا ہوں میں۔ بخدمت گرامی مخدوم مطاع مفکر امت حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ادام اللہ جلال برکاتہم، دیگر اکابرین تبلیغی جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتحیہ مسنونہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت آپ حضرات کے سایہ عاطفت کو ہم کور نگاہوں کے سروں پر تادیر قائم دائم رکھے، آمین۔ خدمات عالیہ میں عرض ہے کہ یہ خاکسار راقم تبلیغی جماعت کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جنہیں اکابر کے سامنے پیش کرنا امانت و دیانت کا تقاضا سمجھتا ہے۔ اس دیکھنے والے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاہم کیونکہ ان تمام اکابر سے تعلق رکھتا ہے جو تبلیغی جماعت ہے، اس کے اجتماعات کی سرپرستی فرماتے ہیں، اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر بندہ سے غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح کا امیدوار ہے، اور اگر یہ گزارش کسی درجہ میں لائق اعتنا ہے تو حضرات اکابر توجہ فرمائیں۔ مفید تحریکات کا مزاج عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ابتدا میں وہ ایک فطری سادگی کی ساتھ چلتی ہے، ان میں مقصدیت کا عنصر غالب ہوتا ہے، ذرائع وسائل کو ان کے درجے پر ہی رکھا جاتا ہے، لیکن جوں وقت گزرتا ہے اور اس تحریک کا پھیلاؤ بڑھتا ہے، اس میں دوسرے عناصر بھی شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، وسائل بھی مقاصد کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو تحریک کسی اور ہی رخ پر چل پڑتی ہے۔ ایسے وقت میں بہت چوکنا ہو کر ان فاضل عناصر کو دیکھتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے جو تحریک کے لیے مضر یا اجنبی ہوں
اور ضرورت ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً تطہیر کا عمل جاری رہے، ورنہ ابتدا کا رنگ انتہا میں باقی نہیں رہتا۔ یہ مزاج تحریکات ہی تک محدود نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود دین اسلام میں نئی نئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دین کی تطہیر تجدید کے لیے مجددین کو مقرر فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عربی عبارت ہے، ابو داؤد شریف کتاب الملاحم، ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ اس امت کے واسطے ایسے شخص کو کھڑا کرتے ہیں جو دین کی تجدید کرے، یعنی زائد آمیزشوں سے اسے پاک کرے۔ تبلیغی جماعت جو اشاعت دین کی تحریک کے طور پر شروع ہوئی تھی اور اب اس پر 90 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اثرات و فوائد عالمی پیمانے پر ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام لیا ہے۔ جیسے تحریکات میں نامناسب عناصر داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے، ایسے ہی اس تحریک میں بھی امکان ہے، اس لیے اس تحریک کا بھی اصول دین کی روشنی میں احتساب کرنا چاہیے۔ حضور اکرم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بعد ہر شخص، ہر جماعت، ہر تحریک جو دینی خدمت کرتی ہے وہ مکلف ہے کہ اپنے طریقہ کار کو قرآن و سنت پر پیش کرے، زیادہ صحابہ کے تعامل پر پیش کرے۔ معیار یہی ہے۔ تمام ائمہ کرام، مشائخ اور اعظام نے یہی کوشش کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلیں، اور ہر ایک نے برملا اعلان کیا ہے کہ ان کا کوئی قول، عمل یا کشف، الہام، دلیل سے ثابت ہو جائے کہ خلاف سنت ہے یا تو اسے بے تکلف رد کر دیں۔ خلاف سنت ہے تو اسے بے تکلف رد کر دیں۔ تبلیغی جماعت بھی اس اصول سے مستثنی نہیں ہے۔ تہذب عصبیت سے برکنار ہو کر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں چلی ہے کہ جس کو اس کے درجہ سے بڑھا دیا گیا ہو، یہ انتظامی حیثیت سے اوپر اٹھ کر دینی حیثیت دے دی گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تبلیغی جماعت کا مسئلہ اس حیثیت سے بہت اہم اور نازک ہے کہ اس میں جو بھی غلطی ہوگی وہ انفرادی نہ ہوگی، ایک بڑی اجتماعیت میں سرایت کر جائے گی اور وہ دین کا تقدس بھی اختیار کر لے گی، کیونکہ ماشاءاللہ اس جماعت کا حلقہ دنیا کی تمام دینی جماعتوں سے بڑا ہے، بلکہ یہ عالمی حلقہ ہے، اس لیے کوئی بھی صدا اس حلقہ میں ایک جگہ بلند ہوتی ہے تو اس کی گونج سارے جہاں میں سنائی دیتی ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیوبندی ہیں۔ اہل دیوبند کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ جہاں کہیں اور جب بھی دین شریعت میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو بلا خوف خطرہ میدان میں آ جاتے ہیں، تحفظ شریعت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس دین کی خاطر امت کے افتراق و انتشار جیسا بیاق المیہ بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور یہی حضرات حدیث رسول کا مصداق بن کر ابھرتے ہیں۔ رواه البیہقی مرسل بحوالہ مشکات مصابیح کتاب العلم، عربی عبارت ترجمہ۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم میں دین کے حامل آئندہ آنے والی ہر نسل میں سے ان کے اچھے لوگ ہوں گے جو گولو کرنے والوں کی تحریفات کو اس سے مٹائیں گے، غلط کاروں کی غلطیوں کو رفع کریں گے اور جاہلوں کی تعویلوں کا رد کریں گے۔ تبلیغی جماعت
اصلاحی جماعت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جس سے علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا طبقہ پریشان و بے چین ہے. کچھ خاموش دعاؤں کا سہارا لیے بیٹھے ہیں، کچھ برملا اظہار کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، تو دوسرے کچھ مجمل تائیدات اور محدود فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے مطمئن ہیں. اس مختصر سی تحمید کے بعد اصل بات آگے عرض کرنی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بات غلط اور واقع کے خلاف ہو تو آپ متوجہ فرمائیں اور معاف فرمائیں. ایک اصول ہوتا ہے بندہ کا بنایا ہوا اور ایک اصول ہوتا ہے شریعت کا بنایا ہوا، جس امت کے فقہا قرآن و سنت میں غور کر کے طے کرتے ہیں. ان دونوں میں رات دن کا فرق ہے. بندہ کا بنایا ہوا اصول دسیوں با تمیم تنسیخ کو قبول کرتا ہے، جبکہ شرعی اصول نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ وہ خدائی قانون ہوتا ہے، بلکہ بہت سی دفعہ دینی فوائد کو بھی شرعی اصول کی وجہ سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. مثلا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے شرف صحابیت اور دوسری دینی خدمات سے محرومی کو برداشت کیا. ایک طرف صحابیت جیسا شرف تھا اور تو دوسری طرف ماں کی خدمت یعنی خدائی قانون تھا. حالانکہ ان کے دل میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی آگ لگی ہوئی تھی، لیکن خدائی قانون کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا. تبلیغی جماعت نے اپنے بنائے ہوئے امور اور انتظام کی پابندی اس طرح کروائی اور اس کی اہمیت اس طرح بیان کی کہ امت نے اس کو دین شریعت کا ایک جز سمجھ لیا اور اس سے ذرا برابر ہٹنے کو بھی دینی بلکہ عذاب الہی کا سبب سمجھ لیا. اور دوسری طرف شرعی اصولوں کو پشت سے پشت ڈال دیا، بلکہ اکثر جگہ انہی لوگوں کو ذمہ داری تھما دی جو سر سے شرعی اصولوں کو جانتے ہی نہیں تھے. یوں یہ جماعت اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ صحیح بخاری کا مصداق بن گئی. کسی بھی عمل کے حق ہونے کا معیار اس کی افادیت نفع پر نہیں بلکہ اس کی حقانیت اصول شرعیہ کے مطابق ہونے پر ہے، چاہے بظاہر اس سے کوئی نفع نظر نہ آئے. بعض انبیاء علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پوری زندگی محنت کی، پھر بھی چند افراد کے علاوہ اکثر لوگوں نے انکار کر دیا. لیکن پاک نفوس نے بھی کبھی خدائی قانون کو چھوڑ کر تبلیغ نہیں کی. اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کام خواہ کتنا ہی اہم اور ضروری کیوں نہ ہو، اگر حدود شریعہ سے بالا تر ہو کر عمل میں لایا جائے گا تو ضرور بالضرور اس میں خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوں گے. جماعت تبلیغ و اعتراضات کے جوابات، صفحہ 66. حکیم امت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے کچھ فائدے اور مصلحتیں بھی ہوں جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو، یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں، اور ایسے فائدوں کو حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جائے یا ان فائدوں کو دیکھ کر عوام کو ان سے روکا نہ جائے، یہ بھی جائز نہیں. اصلاح رسوم. تبلیغی جماعت نے شروع سے ایک اصول بنایا کہ ہمیں گھوڑے کی چال چلنی ہے، یعنی جس طرح گھوڑے کی آنکھ کے دائیں بائیں ایک حجاب رہتا ہے تاکہ اس کی نظر صرف سامنے ہی رہے، ادھر ادھر نہ ہو. مطلب یہ تھا کہ ہمارے کام میں کوئی کچھ بھی کہے ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، ہمیں اپنی چال چلتے رہنا ہے. اب یہ تو معلوم نہیں کہ یہ اصول کس نے واضح کیا ہے اور نہ اس کا حوالہ معلوم ہے، لیکن یہ جملہ اتنا مشہور و معروف ہے کہ ہر خاص عام کی زبانی
سنایا گیا ہے۔ اس اصل کا یقیناً یہ مطلب نہ ہوگا کہ کسی بھی بڑے عالم کی بات نہیں ماننی، لیکن نتیجتاً اس کا نقصان اتنا بھیانک ہوا کہ شروع سے کئی بڑے علماء اس کام میں لگنے والوں کی بے راہ روی پر توجہ دلاتے رہے، لیکن کسی کی بات کو قابل توجہ نہ سمجھا گیا اور یہی نعرہ لگاتے رہے کہ ہم تو اکابر کے بے دام غلام ہیں، وہ جب تک نہیں کہیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ اور اکابر یہ سمجھتے رہے کہ ان علماء کو اعتراض اس لیے ہے کہ ابھی اس کام سے شرح صدر نہیں ہے، آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا، حالانکہ یہ مسئلہ شرح صدر اور عدم شرح کا نہیں تھا بلکہ صحیح اور غلط کا تھا۔ کسی کو کسی کام سے شرح صدر ہو جانا اس کے حقانیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کام کا عدلہ اربع کے مطابق ہونا حقانیت کی دلیل ہے، ورنہ بریلویوں کو بریلویت پر، شیعوں کو شیعت پر، غیر مقلدین کو عدم تقلید پر اور قادیانیوں کو قادیانیت پر مکمل شرح صدر ہے، لیکن ہم ان میں سے کسی کو حق پر نہیں مانتے۔ بالآخر اس رویہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے علماء اور اولیاء یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تبلیغی جماعت اصلاحی جماعت راہ راست سے ہٹ گئی اور دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ پیر طریقت محبوب العلماء صلحہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب عطا اللہ بقاہم نے اپنی کتاب اقوال صرف میں کئی جگہ ان اکابر علماء کے اقوال نقل فرمائے ہیں جنہوں نے تبلیغی جماعت کو متوجہ کیا تھا، لیکن بسا آرزو کے خاکشد فارسی کا شعر ہے۔ حضرت نے اقوال سلف میں مصنف اعلیٰ السنن محدث جلیل حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کو دی گئی ہدایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔ محدث جلیل حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سال پہلے جماعت کے لوگوں کو جن کوتاہیوں قصیرات کی طرف توجہ دلائی تھی، معلوم نہیں جماعت کے لوگوں تک وہ ہدایت پہنچی بھی یا نہیں۔ بظاہر حالات سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہدایت ان لوگوں تک پہنچی ہی نہیں، اور اگر پہنچی تو ان کی طرف توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے جن قصیرات کی طرف حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی ہے، ان میں بجائے کمی اور درستگی کے شد و زیادتی نظر آ رہی ہے، بلکہ بہت سی نئی کوتاہیوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ العیاذ باللہ۔ اقوال سلف جلد 6 صفحہ 266۔ اپنے بنائے ہوئے اصول سے نہ ہٹنے کا نقصان یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء کسی درجے میں اس کام سے لگے ہوئے تھے یا مکمل تائید میں تھے، جن کی بات نہ سنی گئی تو خاموشی سے الگ ہو گئے یا اپنی تائیدات سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زمانے میں تحریک دعوت و تبلیغ کو اپنی تائیدات کا نور بخشا تھا اور تحسین آمیز کلمات سے نوازا تھا، بلکہ کئی مرتبہ معترضین کو جواب دے کر اس تحریک کا دفاع بھی کیا تھا۔ ان مجمل تائیدات پر تبلیغی حضرات نے خوش گمانی کا محل تعمیر کیا اور ان کلمات کو اپنے لیے ڈھال بنا کر آگے بڑھتے رہے، لیکن آئے تصویر کے دوسرے رخ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جو ساری سابق تائیدات پر قلم پھیرنے کے لیے کافی ہے۔
حیات شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نایاب گوشے کے صفحہ نمبر 34 پر ہے۔ حضرت قاری اصغر علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام سے یہ عرض کیا کہ حضرت تبلیغ جماعت والوں کی تشکیل، گشت وغیرہ سے متعلق مختلف اشکالات میرے پاس آ رہے ہیں لیکن صحیح صورتحال معلوم نہیں ہے، اس لیے میں ایسے خطوط کے جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ اس پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں شکایات تو ہمارے پاس بھی آئی ہیں۔ میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا تھا کہ اس کام کو عوامی سطح پر لانے میں بے اعتدالیاں بھی سرزد ہوگی، لیکن مرحوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تحریریں اس جماعت کے متعلق جو حمایتیں نہ ہوتی تو میں اس طرز کی مخالفت کرتا، لیکن اب کیا کیا جائے، عوام خربطہ میں پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس تبلیغی پروگرام سے اس زمانہ میں بھی کچھ علماء بالکلیہ متفق نہیں تھے۔ میں نے ہی نہیں، میرے علاوہ دوسرے علماء مثلا مولانا عاشق الہی مرحوم وغیرہ بھی اس بارے میں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کی تھی، لیکن مولانا نے اس سلسلہ کو جاری کر ہی دیا۔ الکلام مبلیغ فی احکام تبلیغ صفحہ 393 بحوالہ۔ ذرا غور فرمائے کہ حضرت مدنی کس طرح اپنی سابق تائیدات پر اظہار افسوس فرما رہے ہیں، تو کیا اب بھی سابق مجمل تائیدات کا سہارا لیا جائے گا؟ فخر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ انہیں فکر مند لوگوں میں سے تھے جن کو تبلیغی جماعت کا بگاڑ ہر وقت ستائے رکھتا تھا، حالانکہ وہ ابتدائی دور میں اس کام کے سچے ترجمان رہ چکے تھے۔ صرف برصغیر ہی نہیں، عالم عرب میں بھی کام کو صحیح معنوں میں متعارف کروایا تھا، بلکہ کام کو بعض سخت بحرانوں میں اور حکومت کی بدگمانیوں سے نکالنے میں خصوصی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جب مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بگڑتے حالات میں دکھتی رگ پر پاؤں رکھنا شروع کیا تو عوامی زبان میں مخالف تبلیغ گردانے جانے لگے۔ ملاحظہ فرمائے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ کارواں زندگی میں مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے گہری عقیدت، ان کے فہم، دین اخلاص پر کامل اعتماد، اس کام کی ضرورت اور افادیت پر یقین، اور نہ صرف عملی شرکت بلکہ ایک داعی اور ترجمان کے فرائض انجام دینے کے ساتھ۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کے سانچہ کی مکمل شکست وریخت عمل میں نہیں آئی تھی اور اس کی جگہ کسی دوسرے ذہنی اور فکری سانچہ نے نہیں لی تھی۔ میرا ایک فکری اور علمی پس منظر تھا۔ اصلاحی اور تجدیدی تحریکوں اور ان کی مرکزی شخصیتوں کا میں نے نہ صرف مطالعہ کیا تھا بلکہ ان کے متعارف اور تذکرہ نویسی کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ میں ہر دور میں منصوصات و غیر منصوصات اور مقاصد و وسائل میں فرق کرتا رہا۔ میرے نزدیک ہر تحریک، ہر دعوت اور ہر ادارہ میں جو دین کی خدمت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے قائم ہو، نامودار تقویٰ زندگی، اس کے مسائل سے واقفیت اور جائز اور ضروری حد تک ان کی تکمیل اور زندگی سے تطبیق کی کوشش ضروری ہے، ورنہ وہ تحریک اور وہ ادارہ نمو زندگی سے محروم اور جمود کا شکار ہو جائے گی اور اس کی افادیت محدود سے محدود تر ہو جائے گی۔ ان خیالات نے جو میرے خاص ماحول، مطالعہ اور ذہنی ساخت کا نتیجہ تھے، کسی دور میں ساتھ نہیں چھوڑا اور میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں بھی کبھی کبھی تنہائی میں اقبال کا یہ شعر
پڑتا تھا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی چچو پیچو تاب رازی، لیکن مولانا کی قوت نسبت، بے پایہ شفقت اور عملی مشغولیت نے ان کی حیات کے پورے عرصہ میں اس فکر کو دبا رکھا تھا۔ مولانا کی وفات کے بعد وہ نمایاں طریقہ پر ابھرنے لگے۔ اس نے پہلے یہ شکل اختیار کی کہ کام کو کچھ زیادہ منظم، مؤثر اور ذہین علمی طبقہ کے لیے اطمینان بخش اور کشش بنانے کے لیے اصول دعوت، اس کے اجزاء کو، جس کو اس تحریک میں 6 نمبر سے یاد کیا جاتا ہے، قائم کرتے ہوئے کم تبدیلی اور زیادہ اضافوں کی ضرورت ہے۔ مختلف مجالس میں مولانا مدثر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اہل شورا سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی، مگر اندازہ ہوا کہ ان کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اس کی تائید میں نہیں ہے۔ کئی بار متوجہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ جب تک خود اصل داعی کے ذہن میں جو دعوت کا روح رواں ہے، کسی ضرورت کا احساس، تبدیلی کا اضافہ پیدا نہ ہو، باہر سے مشورہ دینا، خصوصاً ان لوگوں کا جو عمل قربانی والوں کے صف اول میں نہیں ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف نہیں کر دی ہے، مفید اور مؤثر نہیں ہوا کرتا۔ اور بہت سی داعی اور ذمہ دار اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی ایسا شخص امام کو لقمہ دے جو نماز میں شریک نہ ہو۔ نتیجتاً اس احساس اور بار بار کی کوششوں کے غیر مفید ہونے کے تجربہ کو دیکھ کر اس سلسلہ کو وہیں روک دینا مناسب سمجھا گیا۔ البتہ اپنے ذہن کے کام کرتے رہنے کو روکنا قدرت میں نہیں تھا، اس لیے فیصلہ کیا مرکز سے اس تعلق اور دعوت کی مشغولیت کو جاری رکھا جائے گا، البتہ اپنے دائرہ کار میں اس کو زیادہ مفید بنانے اور حالات ماحول کا لحاظ رکھنے اور دعوت و تفہیم کی اپنی زبان استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاروان زندگی جلد 1 صفحہ 314 تا 16۔ یہاں تک کہ بعد کی دہائیوں میں مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جلسوں میں شریک اور خطاب سے گریز کرنے لگے کہ وہ جن موضوعات پر زور دیتے تھے تبلیغی حلقہ ان کو ہضم نہیں کر پاتا تھا، اور حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی سے شکایت کرتے تھے، اور مولانا انعام الحسن صاحب حضرت مولانا سے شکوہ کناں ہوتے تھے۔ مروجہ تبلیغی جماعت اکابر علماء کی نظر میں صفحہ 10 حوالہ لکھا ہے۔ اس قدر تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کہیں آئندہ سطور کے ساتھ جس میں ایک اہم بات عرض کرنی ہے، ماضی کی طرح عدم شرح سمجھ کر بے التفاتی نہ کی جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں بہت سارے اعمال کرائے جاتے ہیں جن کی حیثیت انتظامی امور کی ہے۔ وہ اعمال عین دین نہیں ہیں بلکہ دین سیکھنے اور سکھانے کا ایک انتظام ہے جس کی شرعی حیثیت مباح کی ہے۔ ابھی صرف ان میں سے ایک عمل پر بات عرض کرنی ہے۔ وہ عمل ہے ہفتہ وار اجتماع کے دن نفل اعتکاف کے سہارے مساجد میں راتوں کا قیام۔ اولاً اس رات کے قیام کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، پھر اس کی دعوت دی جاتی ہے اور باقاعدہ تشکیل ہوتی ہے، بلکہ جب متفرق گاؤں کے ہفتہ واری اجتماع کو دائمی طور پر کسی ایک گاؤں میں طے کرنے کا مرحلہ آیا تو یہ دعوت چلائی گئی کہ جس گاؤں میں زیادہ افراد قیام کریں گے اس گاؤں میں ہفتہ واری اجتماع ہوگا۔ نتیجتاً لوگ اس رات میں ثواب سمجھ کر قیام کرنے لگے، جس کے نتیجہ میں تشکیل کرنے
والے اور پابندی سے قیام کرنے والے قیام نہ کرنے والوں پر اصرار کرنے لگے۔ اسی طرح اجتماع سے پہلے 4 ماہ کی جماعتوں کو نکالنے کے لیے مساجد میں مسلسل کئی دنوں تک قیام کروایا جاتا ہے۔ بعض جگہ یہ سلسلہ ایک ماہ تک چلتا ہے۔ اکابر کے دباؤ کی وجہ سے لوگ باری باری سو کر رواجتاً یہ عمل پورا کرتے ہیں۔ پھر بعض جگہ مساجد کی بے احترامی، بستروں کا ڈھیر اور موبائل کا بیجا استعمال وغیرہ مزید برآں یہ باتیں آپ اکابر کے علم میں ہے یا نہیں، واللہ عالم۔ اس عمل کا 2 جز ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے سونا۔ نمبر 2، صبح اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ ترتیب وار دونوں پر چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ فقہا محدثین کے چند اقوال جو دراصل شرعی فقہی اصول ہیں۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ میقات میں بحث انما الاعمال بالنیات میں فرماتے ہیں، عربی بات کا ترجمہ، یعنی جس نے پابندی کی اس فعل پر جس کو شارع علیہ السلام نے نہیں کیا وہ مبتدع ہے۔ عربی عبارت کا ترجمہ، اشاعۃ للمعاد للشیخ عبدالحق محدث دہلوی میں اسی حدیث کے تحت کا مواظبت نمائد برفعل آنچہ شارع نہ کردہ باشند مبتدع فارسی یعنی ترجمہ، یعنی جو شخص مواظبت کرے ایسے فعل پر جس کو شارع نے نہ کیا وہ مبتدع ہے۔ الکلام بلیغ فی احکام التبلیغ حوالہ لکھا ہے، صفحہ 77۔ قدوۃ العلماء ضبط الفقہاء حضرت اقدس مولانا رشید احمد گوہر قدس الروح عزیز فرماتے ہیں، التزام ما لا یلزم بدون اعتقاد وجوب بھی ممنوع ہے اگر بااصرار ہو اور اگر امر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز ہے اور مستحب ہے بشرطے کہ عوام کو ضرر نہ کرے، اور اگر عوام کے اعتقاد میں خلل ڈالے تو وہ بھی مکروہ ہے، جیسے کہ کتب فقہ میں سورہ مستحبہ کے التزام کو مکروہ لکھا ہے۔ تذکرۃ الرشید جلد 1 صفحہ 194۔ صحیح بحر الرائق میں تحریر فرماتے ہیں، بحر الرائق کا جلد 1 صفحہ 611، دارالکتاب دیوبند، عربی عبارت کا ترجمہ، بدعت وہ محدث امر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے ہوئے حق کے خلاف ہو، خواہ وہ علم ہو یا عمل ہو یا حلال ہو، کسی نوع کے شبہ یا استحسان کی وجہ سے، اور اس کو دین قویم اور صراط مستقیم قرار دے۔ فائدہ اس قول میں اس بات کی تصریح ہے جس طرح علم و عمل میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ثابت ہو، اسی طرح اس عمل کے حال میں بھی یہ لحاظ کرنا ضروری ہے، یعنی قول یا فعل تو ثابت ہو مگر وہ حال ثابت نہ ہو تو وہ بھی بدعت ہوگا۔ مثلا تاکد، التزام، تداعی، اہتمام، اصرار اور کسی امر مکروہ اور غیر مکروہ کا انضمام وغیرہ۔ بحوالہ الکلام بلیغ فی احکام التبلیغ صفحہ 73۔ ان اصولوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس عمل کا شریعت میں جو درجہ ہے اس سے بڑھانا یا جو عمل دلائل اربع سے ثابت نہ ہو اس پر اس طرح عمل کرنا کہ گویا وہ شریعت اور دین کا جز ہے، بدعت ہے۔ اسی طرح جس عمل کا صرف جواز قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ عمل تداعی، اہتمام، مواظبت اور اصرار سے بدعت بن جاتا ہے۔ نمبر 1، مساجد میں سونا۔
ان شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے غور فرمائے کہ ہفتہ وار اجتماع کے دن مساجد میں قیام کی دعوت سے ڈرانا کیسا ہے، پھر اس پر اہتمام و مواظبت اور قیام نہ کرنے والوں کو تنبیہ و ترغیب دینا کیسا ہے، اس جائز عمل کو تقرب اور ثواب عظیم سمجھنا کیسا ہے، کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا کیسا ہے۔ امت کی اصلاح کے لیے ماضی میں بھی محنتیں ہوتی رہی ہیں، کوئی زمانہ اس مصلحین سے خالی نہیں رہا، لیکن کیا ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ وہ مصلحین ہفتہ میں ایک رات مساجد میں سویا کریں، پھر تہجد میں اٹھ کر چند رکعتیں پڑھ کر امت کے لیے مانگے؟ بلکہ فقہاء کرام نے مبارک راتوں میں بھی مساجد میں جمع ہو کر عبادت کرنے کو منع کیا ہے۔ جب مبارک راتوں میں نفل عبادت کے لیے اجتماع صحیح نہیں ہے تو پھر اعتکاف کا سہارا لے کر سونے کے لیے اجتماع کہاں تک درست ہے؟ فقہاء کرام نے معتکف کے لیے سونے کی جو اجازت دی ہے اس سے مراد مصنوع اعتکاف ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں مقامی علماء کا اپنے گھروں میں وسعت کے باوجود نفل اعتکاف کی نیت کر کے ثواب عظیم سمجھتے ہوئے مساجد میں سونا ثابت نہیں، بلکہ یہ اجازت اس آدمی کے لیے دی تھی کہ اگر کسی کو مجبوراً مسجد میں سونا یا کھانا پڑے تو مثلا مسافر ہے یا رات کو بارش وغیرہ کی وجہ سے گھر جانا مشکل ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، نہ کہ مساجد میں سونے کو جائز کرنے اور عادت بنانے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا۔ اب معلوم نہیں مقامی لوگوں کے لیے ہفتہ میں ایک دن کون سی مجبوری پیش آ جاتی ہے جو مسجد میں سوتے ہیں۔ اگر کوئی مقامی شخص اپنے گھر میں وسعت کے باوجود روزانہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں سونے کا معمول بنا لے اور منع کرنے پر اعتکاف کا سہارا لے تو اس کے لیے آپ بھی جواز کے قائل نہ ہوں گے، حالانکہ آپ حضرات کی دلیل کے مطابق اس کا بھی مسجد میں سونا صحیح ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے مسجد میں جانا، مثلا فرض نماز کے لیے جانا، پھر ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت بھی کر لینا، یہ الگ بات ہے، اور مطلقاً سونے کو جائز کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا الگ بات ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک کا دوسرے پر قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ سونا یہ عبادت نہیں، ایک طبعی ضرورت ہے جس کا محل مسجد نہیں گھر ہے، جبکہ فرض نماز عبادت ہے جس کا محل مسجد ہے۔ ملاحظہ فرمائے مفتیان دارالعلوم دیوبند اس معاملہ میں کیا فرماتے ہیں؟ 15/7/447 جماعت میں نکل کر ہمارے مسجد میں جانا ہوتا ہے تو شرعی مسجد میں کھانا کیسا ہے؟ سوال ہے یہ۔ اور کبھی کبھار ہم شرعی مسجد میں چائے وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اب جواب 15/7/447 2018 بسم اللہ۔ فقہاء نے گھر سے باہر رہنے والے معتکف کے لیے مسجد میں سونے کو اور کھانے کی اجازت دی ہے۔ جماعت میں نکلنے والے حضرات بھی چونکہ بالعموم مسافر ہوتے ہیں، اس لیے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے یہاں مسجد میں سونے اور کھانے کی گنجائش ہے، البتہ انہیں چاہیے کہ اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ اگر خارج مسجد کوئی جگہ ہو تو مسجد کی حد کے علاوہ کوئی جگہ ہو تو کھانے پینے اور رات کو سونے کا نظم وہاں کر لیں، باقی تعلیم و مذاکرہ وغیرہ مسجد میں کر لیا کریں۔ دیکھیں دور المختار معاشامی 33 نمبر 2 نیز 440 3۔ واللہ تعالی دارالعلوم دیوبند۔ فتویٰ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہوتی بلکہ حکم شرعی ہوتا ہے، اس فتویٰ پر غور فرمائے۔ اور مسافر کے لیے مجبوری کی وجہ سے مساجد
میں سونا جائز ہے، پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مسجد کے باہر جگہ ہو تو باہر سوئے، جبکہ ہفتہ وار اجتماع کے دن اکثر مساجد میں باہر جگہ ہوتے ہوئے بھی بالقصد مسجد کے اندر اور ثواب عظیم سمجھ کر سویا جاتا ہے، یعنی مجبوری میں جس چیز کا سہارا لیا گیا تھا وہی چیز عبادت بن گئی، بلکہ اس رات کے قیام کے لیے مستقل دعوت چلائی جاتی ہے۔ اگر کسی مسجد کے افراد قیام میں کم ہو تو اس پر تنبیہ فی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ سب آپ اکابر کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند مولانا صاحب کے خلاف کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کی خوب تشہیر کی جاتی ہے، لیکن جب ایسا فتویٰ آتا ہے جس سے تبلیغی جماعت کے کسی عمل پر حرف آتا ہے تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ تھانوی انار اللہ برہانہ نے فتاوی امدادیہ تتمہ ثانیہ کے صفحہ نمبر 190 پر در المختار سے ایسا نقل کیا ہے کہ جب بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں سونے کو عمل دین کا ثواب جانتے ہوئے عادت ڈالی جائے تو گمراہی اور بدعت قبیحہ ہوگی، کیونکہ ناجائز کو قائد ثواب سمجھنا گمراہی ہے اور پھر اس کو عام عادت بنانا بدعت ہے۔ شاہراہ تبلیغ صفحہ نمبر 35۔ خلاصہ: رات کو مسجد میں سونا اگر باضرورت یا باسبب کسی مجبوری کے ہو تو جائز ہے، جیسے مسافر یا مسنون معتکف یا اصحاب صفہ جیسے طالب علم، سوائے اس کے مساجد میں سونے کی عادت بنانا اور قائد ثواب سمجھنا جائز اور بدعت ہے۔ واضح رہے کہ فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ واسعہ نے مساجد میں قیام کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی سے پہلے مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان انبن ہو گئی تو حضرت علی ناراض ہو کر مسجد میں جا کر لیٹ گئے۔ ان دو صحابہ کے عمل کو مروجہ قیام کا مستدل بنانا صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اصحاب صفہ میں سے تھے اور اصحاب صفہ کا گھر ہی مسجد نبوی تھی، لہٰذا اس طرح کے مجبور طالب علموں کے لیے سونے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ثواب عظیم سمجھ کر نہیں بلکہ مجبوری سمجھ کر۔ علامہ حافظ عبداللہ نساپوری، حافظ ابو نعیم اصبہانی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صفہ کے طالب علم میں شمار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور رات گزارنا مسجد نبوی میں ہی ہوا کرتا تھا۔ حجت الاولیاء صفحہ 6-7۔ اگر جماعت کے ساتھیوں کو اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو ہفتہ میں ایک دن کیوں روزانہ سو سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل سے استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ مذکورہ عمل سے صرف مسجد میں سونے کا جواز ثابت ہوتا ہے، نہ اعتکاف کی نیت ہے اور نہ قائد ثواب اور عبادت سمجھنا، نہ اس کی دعوت دینا اور نہ اہتمام و مواظبت اور نہ ہی اصرار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ماضی میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے کہ سونے کو عبادت سمجھ کر مسجد میں سویا جائے، اس کی دعوت چلائی جائے، پھر اس پر اہتمام و مواظبت کی جائے۔ یہ بات واضح ہوگی کہ مسجد میں سونا مباح اور جائز ہے، لہٰذا کبھی کبھار عبادت میں تھکن وغیرہ کی وجہ سے کمر سیدھی کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹے تو حرج نہیں،
اوپر شرعی اصولوں سے واضح ہو گیا کہ مباح اور جائز کام تداعی، اہتمام و مواظبت، اصرار کار ثواب سمجھنے سے بدعت بن جاتا ہے۔ جس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جواز حدیث سے ثابت ہے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ مستحب نہیں، صرف مباح ہے، کبھی کبھار پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن اگر مواظبت کی تو بدعت بن جائے گی۔ چنانچہ مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عربی بات ہے، الحاف سنن جلد 7 صفحہ 93، ترجمہ: فقہاء کرام نے حدیث کی وجہ سے صرف اتنی اجازت دی ہے کہ کبھی کبھار، اور وہ بھی امام کے ساتھ صرف 2 یا 3 مقتدی ہوں تو نفل نماز جماعت کے ساتھ جائز ہے، اور اگر اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائے اور 3 سے زیادہ مقتدی ہو جائیں تو مکروہ ہوگی۔ چنانچہ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی بات، الحاف سنن جلد 7 صفحہ 93، ترجمہ: ان عبارات کو سامنے رکھتے ہوئے مروجہ قیام مسجد اور اس کے احوال پر غور فرمائیں۔ پھر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مستدل پر بھی ایک نظر فرمائیں کہ اس سے کتنا ثابت ہوتا ہے اور کیا ثابت کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات یہ کہہ کر دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ یہ اصرار، تداعی، اہتمام وغیرہ عوام کی غلطیاں ہیں، چھوٹوں کی غلطیاں ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان تمام باتوں میں اکابر جماعت کا دامن بھی پاک نہیں ہے، اس لیے کہ اکابر حضرات کی ہی ترغیب و اہمیت بیان کرنے کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور عوام کا یہ ذہن بنتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سال ہر سال پہلے حضرت تھانوی اور ان کے خلیفہ قاضی عبدالسلام نوشہر رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ علیہما نے اس عمل کو بدعت کہا تھا، لیکن کسی اکابر جماعت نے اس پر توجہ نہیں دی۔ بدعت عمل کی ابتدا بہت سہانی اور دلکش ہوتی ہے۔ ابتداءً وہ جائز ہوتا ہے، لیکن جب اس فعل کے ساتھ عوام کا نظریہ بدلنے لگتا ہے تو علماء اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، یعنی کسی عمل کو بدعت قرار دیے جانے میں عوام کے نظریہ کا دخل ہوتا ہے، نہ کہ اس عمل کے موجد کے نظریہ کا، لہذا عوام کی غلطی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے محفل میلاد کے بدعت ہونے کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی عوام کے نظریہ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ اس میں شرکت کرنے والے علماء کی وجہ سے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہوئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں کہ محفل میلاد کی وجہ سے لوگوں تک دین پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، عقائد کی اصلاح ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیجا قیودات کی وجہ سے تمام فوائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلسل اس کے بدعت ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ بالآخر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بدعت ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں اور اپنے کو ان محافل سے الگ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شوربہ ہو جاتا ہے، بریلوی اور دیوبندی کے نام سے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں، کفر و گستاخ رسول کے فتوے داغے جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں ہمارے اکابر پر کہ ان تمام حالات کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ یہ پوری گفتگو تذکرۃ الرشید کی پہلی جلد میں 3 صفحات پر مشتمل موجود ہے، لہذا آپ اکابر عوام کی غلطی
چھوٹوں کی غلطی کہہ کر اپنے کو اور علماء کرام کو مطمئن نہ کر سکتے، جس فعل سے عوام و جہلہ میں مفسدہ فتنہ اعتقادیہ یا عملیہ غالیہ حالیہ پیدا ہو، اس کا ترک خاص پر واجب ہے، چاہے وہ عمل سنت ہو یا مستحب، سنت و مستحب ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کتب فقہ میں سورہ مستحبہ کے التزام کو مکروہ لکھا ہے، مستحب صورت کو۔ نیز آپ حضرات کا نظام مروجہ کو مدارس و خانقاہ کے نظام پر قیاس کرنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ دونوں نظاموں میں رات دن کا فرق ہے۔ انتظامی امور کے فضائل قرآن و سنت سے نہیں بیان کیے جاتے، انتظامی امور کے چھوڑنے پر وعیدیں نہیں سنائی جاتی، انتظامی امور کو مقصد حاصل ہونے کے بعد ترک کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس موضوع پر چند دن پہلے ایک مضمون اسباب کو مقاصد کو جامع پہنانا شائع ہوا تھا، ایک مضمون اسباب کو مقاصد کا جامع پہنانا شائع ہوا تھا، شاید آپ حضرات کی نظر سے گزرا ہوا۔ مروجہ تبلیغی نظام اور مدارس کے نظام پر مدلل برہن تفصیلی گفتگو الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ میں موجود ہے، امید ہے کہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں صرف مذکورہ بالا موضوع پر عرض ہے کہ نظام خانقاہ میں بھی راتوں میں مساجد میں سویا جاتا ہے، اور نظام مروجہ تبلیغ میں بھی ہفتہ واری اجتماع میں بھی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اولا نظام خانقاہ میں سونے والے مسافر ہوتے ہیں، اکثر خانقاہوں میں مقامی حضرات گھر پر سوتے ہیں یا مساجد سے ملحق کمروں میں، اور مشائخ اعظام مہمان خانوں میں۔ نظام خانقاہ میں سونے کی کوئی اہمیت فضیلت بیان نہیں کی جاتی، نہ اس کی دعوت چلائی جاتی ہے، نہ ان لوگوں کے دلوں میں سونے کی عظمت ہوتی ہے، لیکن اب تبلیغی جماعت کی ہفتہ واری قیام کی وجہ سے خانقاہوں میں بھی لوگوں کا نظریہ بنتا جاتا ہے، کیونکہ خانقاہوں میں اکثر وہی افراد ہوتے ہیں جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لہذا مشائخ اعظام کو بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجد کے باہر انتظام ہوتے ہوئے مسجد میں نہ سلایا جائے، چاہے مسافر کیوں نہ ہو۔ لیکن نظام مروجہ تبلیغ میں ہفتہ واری قیام کا معاملہ بالکل برعکس ہے، یہاں جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اتنا ہی اس کا بستر پہلے مسجد میں آتا ہے، جو جتنا مسجد کے قریب رہتا ہے اتنا جلدی بستر لے کر آتا ہے۔ پھر تداعی، اہتمام، ترغیب، اصرار، مزید برآں خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف مسافر ہے تو دوسری طرف مقیم، ایک طرف جواز ہے تو دوسری طرف بہت مقدس عمل، لہذا ہفتہ واری اجتماع کے دن مساجد میں سونے کے معاملہ کو خانقاہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کام میں ایک نیا اور البیلا اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے اجتماع کا میں اعتکاف۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اجتماع کے دنوں میں ہر حلقہ میں چنیدہ عمر رسیدہ افراد کو اجتماع گاہ کی پہلی دوسری صف میں بٹھا دیا جاتا ہے، ان کا کام ہے کہ اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ یہ حضرات ان دنوں میں اسی طرح پابندی کرتے ہیں جس طرح مصنون اعتکاف میں پابندی کی جاتی ہے۔ وہ حضرات بغیر ضرورت کے پنڈال سے باہر نہیں جاتے، بلکہ اپنی صفوں کو چھوڑ کر زیادہ پیچھے بھی نہیں جاتے، صرف طبعی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، پھر فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ ان کا کھانا وغیرہ بھی وہیں پہنچایا جاتا ہے، اور ان پابندیوں کو اعتکاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس اعتکاف کا کیا نام دیا جائے، مصنون، نفل یا تبلیغی اعتکاف۔ آپ حضرات اکابر بھی اس اعتکاف سے ضرور واقف ہوں گے۔ کیا یہ دین میں زیادتی نہیں؟ کیا یہ شرعی اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ نہیں؟ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور اس زیادتی کا جواب دیدہ کون
دوسری بات میں کہ مروجہ تبلیغی جماعت میں جس طرح جہاد فی سبیل اللہ، ہجرت، نصرت امیر، اعتکاف جیسے امور کے شرعی اصطلاحات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ حالانکہ جن دلائل سے آپ حضرات استدلال کرتے ہیں وہ ماضی کے فقہا محدثین کے سامنے بھی تھے، بلکہ طلب علم پر تو صریح حدیث موجود ہے، طلب علم پر تو صریح حدیث موجود ہے، پھر بھی متقدمین نے طلب علم کے لمبے لمبے اسفار پر جہاد و ہجرت کے برگ و بار نہیں لگائے۔ اسی طرح غزوات اور لشکر اسلام کو جماعت کے لفظ سے تعبیر کر کے مروجہ نقل و حرکت کی اہمیت کو اس کے درجہ سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ الفاظ کی تعبیرات بدلنے سے پورا معنی مفہوم بدل جاتا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، ابھی اس پر گفتگو نہیں کرنی۔ اسی طرح قیام کے شرعی معنی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ قیام اللیل شرعی اصطلاح میں راتوں میں نوافل میں کھڑے ہونے کا نام ہے، لیکن جماعت والوں کے نزدیک راتوں میں سونے کا نام قیام ہو گیا۔ اور اسی طرح دعوت چلائی جاتی ہے کہ رات کو قیام کرنا ہے، صبح جلدی اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے۔ اسی لفظ کے لغوی معنی کو اس قدر بولا جائے کہ اس کی شرعی معنی لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اور جب بھی یہ وہ لفظ مطلق بولا جائے تو فوراً وہی لغوی معنی ذہن میں آ جائے۔ یہ بھی دین میں زیادتی کے مترادف ہے۔ نمبر 2، صبح اٹھ کر سب ساتھیوں کا تہجد پڑھنا۔ اس قیام کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر چند رکعات تہجد پڑھ کر اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ بظاہر یہ مقصد بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، کسی کو اس میں نقص نظر نہ آئے گا، لیکن اس طرح مسجد میں جمع ہو کر نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت پر غور نہیں کیا گیا۔ اگر تہجد پڑھوانا مقصود ہے تو کیا مساجد کے باہر تہجد کا وقت نہیں آتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد کی دیوار ایک تھی، پھر بھی تہجد گھر پر پڑھا کرتے تھے؟ اگر مقصود امت کے لیے دعا منگوانا ہے تو کیا دعا کی قبولیت کا وقت صرف تہجد کے وقت ہی آتا ہے، جبکہ ہر نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟ اگر مقصود لوگوں کو تہجد کی عادت ڈلوانا ہے تو کیا تہجد کی ترغیب کے لیے احادیث مبارکہ کم ہیں کہ ایک نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت پڑی؟ ماضی اور حال میں سینکڑوں مسلمان انہی فضائل کو سن کر تہجد کے پابند بنے ہیں۔ جماعت کے موجودہ طرز سے تو صرف قیام کے دن ہی تہجد کی عادت بنے گی، بقیہ دن تہجد نہیں پڑھیں گے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ البتہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو روزانہ تہجد پڑھتی ہے، لیکن ان کی یہ عادت مروجہ قیام کی وجہ سے نہیں بنی۔ اگر مقصود تہجد و دعا ہے تو پھر وہ افراد اور ذمہ دار حضرات جو پہلے سے تہجد کے پابند ہیں اور سفر ہر حال میں پابندی کرتے ہیں، کیوں قیام کرتے ہیں؟ اس عمل کی شرعی حیثیت درج ذیل احادیث اور قول صحابی کے ضمن میں طے کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ صحیح مسلم 1144 نمبر حدیث۔ ترجمہ: صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام راتوں میں سے تم جمعہ کی رات شب بیداری کے لیے خاص مت کرو، اور نہ جمعہ کے دن کو، اور دونوں میں سے روزہ کے ساتھ خاص کرو، اور دونوں میں سے روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگر اس کے معمول روزہ میں جمعہ ہی آپ پڑھے تو اور بات ہے، نہ روزے واسطے خاص کرنا ہے، نہ ہی شب جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کو خاص کرنا نہیں ہے، بیداری کے لیے اور روزہ کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کسی بھی دن یا رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا جس کو
شارع علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو، منع ہے۔ حالانکہ یوم جمعہ کے فضائل مستقل ہیں، لیکن پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے اس رات کو خاص نہیں کرنے سے منع فرمایا، تو پھر کسی دوسری رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا جس کی کوئی فضیلت نہیں کیسے صحیح ہوگا؟ واضح ہو تبلیغی جماعت میں اکثر جگہ شب جمعہ ہی کو قیام ہوتا ہے، جبکہ ہمارے علاقہ میں دوسری کسی رات میں ہوتا ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 338، مسلم جلد 1 صفحہ 409۔ ترجمہ عبادت کا ترجمہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کے نماز کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ چاشت کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن چونکہ آپ کے زمانے میں بحیثیت اجتماعی خاص اہتمام سے مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی، مطلق نفل کو خاص اہتمام اور اظہار کی وجہ سے ظاہر کی وجہ سے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت فرمایا۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی بات بحوالہ نووی شرح مسلم جلد 1 صفحہ 409۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے اور اجتماع کر کے پڑھنا بدعت ہے، نہ یہ کہ اصل صلاۃ الضحیٰ بدعت ہے۔ لہذا ہفتہ میں ایک رات کئی لوگوں کا مسجد میں جمع ہو کر تہجد پڑھنا کس زمرے میں شامل ہوگا؟ آپ اکابر غور فرمائیں۔ آخر میں ایک شرعی قاعدہ ذکر کر کے فیصلہ آپ حضرات پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آیا اس عمل کی اصلاح کی جائے یا ترک کیا جائے۔ اگر کسی فرض یا واجب کے ساتھ غیر شرعی امور کا انضمام ہو جائے تو حکم ہوگا کہ فرض اور واجب میں سے غیر شرعی امور کو نکال باہر کیا جائے اور فرض و واجب پر عمل کیا جائے۔ مثلا حج میں جانے سے پہلے جو رسم رواج ہوتے ہیں، بعض جگہ وہ رسوم و رواج حج کا جز بن گئے ہیں، تو حکم ہوگا کہ حج کو نہ چھوڑا جائے بلکہ رسوم و رواج کو ختم کیا جائے، اور اگر مستحب یا مباح کے ساتھ کسی غیر شرعی امور کا انضمام ہو جائے تو حکم ہوگا کہ اس مباح اور مستحب کو ترک کر دیا جائے گا۔ مثلا دعوت طعام قبول کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس دعوت میں غیر شرعی امور داخل ہوں، مثلا ناچ گانا، فحاشی اور عانیت وغیرہ، تو حکم ہوگا کہ اس دعوت ہی کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فعل مباح بلکہ مستحبی کبھی امر غیر مشروع خلاف شرع امر کے مل جانے سے غیر مشروع ممنوع ہو جاتا ہے۔ جیسے دعوت میں جانا مستحب بلکہ سنت ہے، لیکن وہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہو اس وقت جانا ممنوع ہو جائے گا۔ اسی طرح نفل پڑھنا مستحب ہے مگر اوقات مکروہہ میں ممنوع گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر مشروع بوجہ اقتران انضمام غیر مشروع کے غیر مشروع ہو جاتا ہے۔ اصلاح الرسوم صفحہ 137۔ اوپر کی پوری گفتگو سے یہ بات واضح ہوگی کہ رات میں مساجد میں سونا صرف جائز اور مباح ہے، لیکن اس کے ساتھ بیجا احوال کا انضمام پایا جاتا ہے، اور تہجد کے لیے مساجد میں جمع ہونا بھی اسی قبیل سے ہے۔ لہذا مذکورہ آخری قاعدہ کی روشنی میں فیصلہ اکابر کے حوالے، اسی طرح بقیہ اعمال مروجہ دعوت کا بھی شرعی اصولوں پر احتساب ہونا چاہیے۔ آخر میں بصد آداب و التماس ہے کہ جن ربانی مصلحین نے تبلیغی جماعت کی اصلاح کے لیے قلم اٹھایا، جن میں سے بعض حضرات کا دعوت کے کام میں اچھا خاصا وقت بھی لگا تھا، ان پر بھی ایک نظر ڈالی جائے۔ چند کتابوں کے نام پیش خدمت ہیں: مروجہ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت، اس کا حکم،
الکلام بلیغ فی احکام تبلیغ. مصنف حضرت مولانا فاروق صاحب مظاہری اترانوی رحمۃ اللہ علیہ تربیت یافتہ از مصالح الامت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 3 شاہرہ تبلیغ. مصنف حضرت مولانا غازی عبدالسلام نوشہرہ خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کے مصنف کا تبلیغی جماعت میں کافی وقت لگا تھا. اس کتاب میں حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات کا بھی جواب بھی ہے. تبلیغی جماعت اکابر کی نظر میں. نمبر 4 تبلیغی جماعت اکابر علماء کی نظر میں. مصنف مفتی رضوان احمد قاسمی سمستی پوری دامت برکاتہم محتمین جامعہ اسلامیہ محفوظ علوم للبنات منور شریف بہار. اس کتاب میں تبلیغی جماعت سے اکابر کے خلجان کا تذکرہ ہے جس کو آج تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا. نمبر 5 تبلیغی جماعت کے طریقہ کار کی شرح حیثیت. مصنف مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ. نمبر 6 تبلیغی جماعت حق صریح سے انحراف کی راہوں پر. حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب بنوی مولانا نے ایک زمانہ تک تبلیغی جماعت کا دفاع کیا اور جماعت میں وقت بھی لگایا ہے، لیکن بعد میں جب حقیقت واضح ہوئی تو کتاب لکھ کر اس کام سے براعت کا اظہار کر دیا. اصلاح خلق کا الہی نظام. مصنف مفتی محمد اسماعیل صاحب. اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے چھوٹے بڑے کئی رسالے تحریر فرمائے ہیں. حضرات اکابر تحدیث بالنعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ بندہ کو دعوت تبلیغ سے بے حد محبت ہے. الحمدللہ سال بھی لگا ہے، لیکن چونکہ تبلیغی جماعت کے موجودہ طرز سے کچھ خلجان رہتا تھا جس کا اظہار اپنی اصلاح کے لیے ضروری سمجھا، اور مضمون نگاری سے کوئی خاص ربط بھی نہیں ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہ تحریر طبع نازک پر گراں گزرے گی. اس کی بندہ معافی چاہتا ہے. امید ہے کہ دامن عفو میں جگہ عطا فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے. فقر والسلام. کمٹین ابو محمد پالن پوری غفر اللہ. یہ مکتوب پورا ہو چکا ہے جو مولانا ابراہیم صاحب کو لکھا تھا.